الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں کہ اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی، ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوریاں وہ تو ہیں نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری، وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے اگینسٹ اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا تمہارے لیے کہ اب ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے. نیور. تو اللہ ماتا ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں. ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہیں وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے.
حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹارز سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی. شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں. سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی. اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے. ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے. اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں. پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے، لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹی آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے. مرغی کو پتہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا کیا. چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپھڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں. 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی، یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں، ان کے پتے گنے نا اگر آپ، تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. یہ ایک بندے کے جسم میں خلیاں ہیں. اور سر جو ایک خلیہ ہے نا اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر. تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا.
جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھ دیے ہیں. وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے؟ اور 6 فٹ کا بزرگ، اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ. وہ کہتے ہیں جی ستاروں سے یہ جو شاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کیوں ٹوٹیں گے، کیسے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں، یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے، الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ ہے، ہر بات میں ول آف گاڈ ہے. ان الذین یخشون ربہم، سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بغیر اس کو دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر. یعنی خدا کو بغیر دیکھے ماننا ہے. ویسے تو خدا ہی صرف نظر نہیں آ رہا، باقی خدا کی کوالٹیز تو نظر آ رہی ہیں. سر ہر چیز میں آپ کو نشانیاں موجود ہیں خدا تک پہنچنے کی، ہر چیز کے اندر. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ ان چیزوں کو فزیکل فنامنا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں آتا کہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ان لوگ سمجھتے ہیں یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں بیج بوتے ہیں تو پودا نکلتا ہے، تو نکلتا ہے نا. کسی سے پوچھے کیوں نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، مٹی میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی اوپر سے پڑتا ہے نا جی بارش کا، جب تو زمین میں وہ دانہ پھوٹتا ہے نا جی، تو اس میں سے نکل آتا ہے. اور سر یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ دانہ آپ سونے کے اندر پھینکے تو نہیں پھوٹتا، جو سب سے پریشیس دھات ہے، اور بے قدر مٹی میں سے پھوٹتا ہے. کیوں؟ الٹیمیٹلی جب ڈیپ ڈگ کریں گے تو کہیں گے یار ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر اسی میں تو قیامت چھپی ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کسی نے اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اب سامنے نہیں آتا. ورنہ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا معجزہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے انڈے میں سے چوزا نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ سر یہ جو آپ اتنے عرصے سے مرغیاں اتنے شوق سے کھا رہے ہیں یہ اس انڈے میں سے نکلتی ہیں، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ تو لیسدار مادہ اس میں سے کیسے بن سکتا ہے. تو ہم ہر معجزے کے عادی ہو چکے ہیں. بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیت کو چیک کرنا، اس کے عمل کو چیک کرنا، یہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اونچی گفتگو کر رہا ہے یا آہستہ کر رہا ہے، وہ پردے میں کر رہا ہے یا سامنے آ کے کر رہا ہے. وہ تو انسان کے اندر کی جو دل میں آنے والے خیالات، دماغ میں آنے والی سوچ کو بھی جاننے والا ہے. اب بڑی زبردست آیت آ رہی، الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار ہے. یعنی کسی بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی تو ہم پہنتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں گیئرز کا سسٹم رکھا ہے، پھر ان کو ایک مینیجبل فارم میں جوڑا ہے، پھر سیل لگائی ہے اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے، اس کو جوڑا ہے. سب سے زیادہ نالج اس کے پاس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب ہم تمہارے دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. یعنی کائنات میں تمہیں اگر کوئی سب سے زیادہ جان سکتا ہے تو وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ نجم میں آیا نا کہ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم ایک ایمبریو کی شکل میں تھے. تو اپنے آپ کو نہ کہا کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، انسان کی کیا اوقات ہے. اللہ